حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مومن حضرت علی سے بغض نہیں رکھتا اور کوئی بھی منافق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا۔ دوسروں لفظوں میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ جس کے سینے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، یقیناً اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل وہ مومن کا دل ہے، اور جس کے سبحان سینے اللہ، میں بے بھی شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض اور نفرت ہے، عداوت ہے، تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں بلکہ منافق اور کافر کا دل ہے۔ اللہ، حضور علیہ السلام نے ایمان کی بے شک۔ علامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو قرار دیا ہے، سبحان اللہ، اور صحابہ کرام کا بھی انداز تھا کہ وہ ایمان کی پہچان اور معیار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رکھا کرتے تھے۔ جب بھی کسی کو دیکھتے کہ اس کے سینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے تو اس کو منافق سمجھا کرتے تھے۔ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نجات دلانے والی ہوتی ہیں، اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طرح کے گروہ جہنم میں گئے، ایسے ہی تمہارے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ، دو طرح کے گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ لوگ تھے جو یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی اور عداوت اور بغض میں اتنا حد سے بڑھ گئے کہ بہت ہی نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیے، اور ایک طرف اللہ وہ اکبر، لوگ تھے جو آپ کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا اور خدا تک کہہ دیا۔ تو یہ اللہ دونوں اکبر، طرح کے افراد جہنم میں جائیں گے۔ میرات المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دو طرح کے افراد جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جو میری محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ محبت کی حدوں کو ہی پار کر کے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا شروع ہو گئے، اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام پر بھی فضیلت دینا شروع کر دی۔ اللہ، وہ لوگ بھی، اور وہ لوگ جو میری نفرت کے اندر، عداوت اور بغض کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ انہوں نے صحابیت کی صف سے ہی خارج کر دیا، اور حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خارجی ذہن رکھنا شروع کیا۔ تو یہ دونوں طرح کے افراد، افراط والے بھی تفریط والے بھی، آپ کی محبت میں بڑھنے والے بھی اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا اس سے کم کرنے والے بھی، یہ دونوں طرح کے افراد ہی جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا اعزاز ہے سبحان اللہ، بے کہ شک۔ اہل سنت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کما حق ہو، جو آپ کی شان ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کا ذکر عین عبادت سمجھتے ہیں، بے شک، آپ کا بے ذکر شک، دلوں کا سرور سمجھتے ہیں، اور آپ کو تمام صحابہ کرام سے افضل نہیں مانتے بلکہ یہ مانتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ہی جنتی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ جی بہت بالکل، سارے ایسے لوگ ہیں، جس طرح استاد صاحب فرما رہے تھے کہ جو بھیڑیے ہیں اور بھیڑیوں کی طرح اہل سنت کی جماعت میں داخل ہو کر نقصان کر رہے ہیں، اور وہ صرف نقصان دنیا کا نہیں بلکہ اپنی دنیا کی خاطر وہ ایمان اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لے کر لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف محبت کا دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ جہاں پہ آگ ہوتی ہے وہاں پہ دھواں ضرور اٹھتا ہے، جو کہ آگ کے جلنے کی نشانی ہوتی ہے۔ جی جہاں بالکل، پہ بارش برستی ہے تو اس کی نشانی ٹھنڈی ہوا کی صورت میں ہوتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، لیکن سبحان ہر اللہ، طرح کی محبت نہیں، جی بلکہ جو محبت تقاضوں کے مطابق کی جائے۔ اب محبت کے تقاضے جو علماء نے بیان کیے ہیں، صرف ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے دو بیان کرنا چاہوں گا۔ جی جی سب سے پہلا تقاضا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا یہ ہے کہ جیسے بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی آپ کے دیگر ساتھیوں، دوستوں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے۔ جی آپ نے خود اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سن لو، میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو نہیں ہو سکتا۔ سکتا، یہ محبت کرنے والوں کے لیے ایک سبحان اللہ، پیغام ہے۔ تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کریں اور سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، بے جنتی، شک، اور جو افضلیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں ہے اسی کو ہی رکھا جائے۔ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اہل سنت کے درمیان کوئی نئی درار اور راہیں جو ہیں وہ نہ کھولی جائیں۔ جی بالکل، دوسرا جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے ایک تقاضا بیان کیا وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طرز زندگی کو اختیار کیا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، اب کوئی بندہ بھنگ پی کے، چرس پی کے کہے کہ یا علی، علی دا پہلا نمبر، کوئی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں دسوں کی دسوں انگلیوں کے اندر مندریاں ڈال لے، چھلے ڈال لے، اپنے جو ہے وہ بازو کے اندر طرح طرح کے دھاگے باندھ لے، جی بال لمبے کر بیٹھے اور طرح طرح کی اس طرح شعبدہ بازیاں کرے، اور ان کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرے تو یہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ جھوٹا ہے، دعوے کے اندر بے تقاضا شک، اب یہ بالکل، ہے کہ ان کی طرح اپنا طرز زندگی بھی اختیار کرے، یعنی وہ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے تو یہ بھی پابندی کے ساتھ فرض جی نمازیں ادا کرے۔ ان کی نماز کا عالم یہ ہوتا تھا کہ تیر بھی لگ جاتا تو نکالتے درد ہوتا، تو آپ فرماتے کہ پہلے مجھے نماز میں کھڑے ہونے دو، میرا تعلق جب میرے رب سے مضبوط ہو جائے گا پھر تم تیر نکال لینا، مجھے درد محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ سبحان تو اللہ، نماز کے اندر لطف اور راحت محسوس کیا کرتے تھے، اور ادھر ماننے والے کا انداز یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان کی بالکل، محبت کا انداز وہ اپنانا چاہیے، نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، اور ان کی طرح یتیموں سے محبت بھی کی جائے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جائے، اپنے دل میں رب کا خوف بھی رکھا جائے، جی بالکل، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کا سرچشمہ بنایا جائے، اور پھر کوئی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے کہ ہاں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان